جی بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اپنے کل کے لیکچر میں آپ کو ایک لانگ کویسچن کروایا کابینہ مشن پلان، اور اس کے علاوہ ہم نے شارٹ کویسچنز پڑھے. آج بیٹے اس سے اگلا ایک ٹاپک ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ، 3 جون پلان. اچھا یہ بھی شارٹ کویسچنز ہیں، یہ لانگ کویسچن نہیں ہے. لانگ کویسچن یہ ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار. یہ لانگ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا اس ٹاپک میں جو شارٹ آ سکتے ہیں وہ ذرا انڈرلائن کر لے. پہلا شارٹ آپ نے انڈرلائن کرنا ہے 3 جون پلان والے لانگ کویسچن میں، جو ایک ٹاپک لکھا ہوا ہے اس میں، وہ بیٹا انڈرلائن کریں. آپ سے پوچھا جائے گا قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ واز اپرووڈ ان، انڈرلائن کریں، 18 جولائی 1947. 3 جون 1947 کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا. یہ بیٹا بڑا امپورٹنٹ شارٹ ہے. پرانی بک میں بھی یہ بورڈ میں کئی دفعہ آیا ہوا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کیا بیٹا قانون آزادی ہند کب منظور ہوا؟ تو بتاؤ بیٹے بول کے کب منظور ہوا؟ 18 جولائی 1947. یہ ایک بیٹا. اچھا پھر ادھر دیکھو، اگلا آپ سے شارٹ پوچھا جائے گا کہ جب پارٹیشن ہو رہی تھی نا، کیا پارٹیشن ہو رہی تھی، تو اس وقت پنجاب کے ایریا کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے ایک ٹیم بنی تھی، اس میں 2 جج تھے. اسی طرح بنگال کے علاقے کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ایک ٹیم بنی تھی، اس میں بھی 2 مسلمان جج اور 2 ہندو جج تھے. بیٹا وہ 2 مسلمان اور 2 ہندو جج پنجاب میں کون سے تھے اور بنگال میں کون سے تھے؟ ان کے آپ نے 4 نام یاد کرنے ہیں. یہ بیٹا نیچے دیکھو کہتا ہے پنجاب کی حد بندی کے لیے، ریڈ کلف ایوارڈ میں لکھا ہوا ہے، پنجاب کی حد بندی کے لیے جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد، یہ مسلمانوں کی طرف سے تھے 2 جج، جبکہ پنجاب کے لیے 2 جج مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ مل گئے. بیٹا یہ 2 ہندو جج تھے. تو پنجاب کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے کتنے جج تھے بیٹا؟ 4 نام پتہ چل گئے، 2 مسلمان اور 2 ہندو. اسی طرح بنگال کی پارٹیشن کے لیے بھی 2 مسلمان اور 2 نان مسلم جج تھے. انڈرلائن کریں، پنجاب میں بنگال میں 2 مسلمان تھے، جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور ایس اے رحمان، جبکہ ہندو تھے جسٹس سی سی بسواس اور دوسرے تھے بی اے مکرجی. بیٹے اذان ہو لینے دے، اس کے بعد پھر آگے یہ شارٹ کویسچن ہے. اچھا آخری بھی لائن سن لیں، آخری لائن بھی سن لیں اور وہ اگلے پیج پر آ جائیں. تو بتا دیں کہ پاکستان کب بنا بیٹے؟ 14 اگست 1947 کو، 27 رمضان المبارک کو، اور قائد اعظم محمد علی جناح اس کے پہلے گورنر جنرل بنے. یہ بیٹا 3 شارٹ کویسچن ہیں جو میں نے آپ کو اس میں کروائے ہیں، آپ نے یہ شارٹ ہی انڈرلائن کرنے ہیں. جی بیٹا اذان ہو رہی تھی تو ہم نے اس سے پہلے یہ شارٹ کویسچن مکمل کر لیے. اب ہمارا لانگ کویسچن شروع ہو رہا ہے، اور یہ بھی بورڈ کا بیٹے بڑا امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کی بک میں میرے متعلق اپنا قائد اعظم سے متعلق تقریباً 4 لانگ کویسچن ہیں. تو بیٹا ان 4 لانگ کویسچن میں سے ایک لانگ کویسچن بورڈ میں آنے کے 90% چانسز ہوتے ہیں. کتنے؟ 90%، ایک لانگ. لہذا یہ قائد اعظم والے جو لانگ ہیں ان کو آپ نے بہت اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے. اب بیٹے دیکھو کویسچن ہے ہمارا کہ پاکستان کو بنانے میں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا رول پلے کیا؟ تو بیٹے قائد اعظم نے وہی رول پلے کیا جو آپ کے اسکول کی بریک میں رول کا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو میرے پتر ہم یہ اب تک جتنا بھی ہم نے یہ چیپٹر نمبر 2 پڑھا، اس پورے چیپٹر نمبر 2 میں ہر ٹاپک میں قائد اعظم کا ہی رول تھا. تو جتنے ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں اگر آپ ترتیب سے بیٹے ان کو ملا کے بھی لکھ دینا تو یہ آپ کا لانگ کویسچن پورا ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس میں کون کون سے ٹاپک شامل کیے ہیں. سب سے پہلے بیٹا پہلی پیراگراف یعنی جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے وہاں آپ آئیں گے اور وہاں بیٹے ہیڈنگ لکھیں گے تعارف یعنی انٹروڈکشن. شاباش، جلدی سے انٹروڈکشن. اور اس انٹروڈکشن میں بڑی سادہ بات قائد اعظم
पैदा कब हुए बेटा? 1876, 1876 में 25 दिसंबर को घर में कराची में पैदा हुए। ठीक है जी। फिर आप सियासत में दिलचस्पी की वजह से जब वो मतलब आपको शुरू हो गई थी और आप पहले यानी इब्तदाई तालीम आपने कराची में हासिल की, फिर उसके बाद आप आला तालीम के लिए लंदन चले गए, और जब आप लंदन थे तो आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मुझे सियासत में आना चाहिए। आप वहाँ से वापस आए, आकर आपने पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया, बाद में उसको छोड़ दिया और फिर किस पार्टी को ज्वाइन कर लिया? मुस्लिम लीग को। और आपने जो है वो क्या किया? आते साथ हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पैदा किया, और आपको क्या कहा जाता है बेटे? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर। अगर मैं आपसे पूछूं और आप मेरा दिल दुखी ना करें तो मैं अगर आपसे एक सवाल कर लूं तो क्या मुझे आप जवाब दे देंगे कि ये जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का बानी, ये जो टाइटल आपको दिया गया था, ये किस मौके पर दिया गया था? ओ माशाल्लाह, माँ सदके जाए, बल्कि माँ सड़के सड़के जाए। रिदा आपने जवाब दे दिया है। और वो कौन सा वाक़या था बेटे? मिसाके लखनऊ 1916 में आपको ये दिया गया था। अब बेटे हम आ जाते हैं कि आपने पाकिस्तान को बनाने के लिए क्या क्या काम किए। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे मिंटो मार्ले इस्लाहात। मिंटो मार्ले इस्लाहात, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। अच्छा मेरे बेटो, अब आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स हैं ये कब हुई थी, क्यों हुई थी, और इसमें क्या बातें हुई थी? आप में से कोई बता सकता है? मैं नहीं पूछ रहा यार, आपके हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। हालांकि ये पूरा टॉपिक हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मिंटो और मार्ले दो बंदे थे, उन दोनों ने ये बात कही थी कि आज के बाद मुसलमानों के इंतखाबात अलग होंगे और हिंदुओं के अलग हों। तो ये बेटे पूरी बात यहाँ लिखी हुई है कि 1909 में हिंदुस्तान में मिंटो मार्ले इस्लाहात का नफाज हुआ, और वायसराय हिंद की कौंसिल के लिए मुसलमानों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। बेटे उसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाएं, और वहाँ पर आप लिखेंगे मुस्लिम लीग में शमूलियत, पार्टिसिपेशन इन मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग में शमूलियत। अगला काम बेटे कायदे आज़म ने पाकिस्तान को बनाने के लिए ये किया कि उन्होंने बेटा कौन सी पार्टी को ज्वाइन कर लिया? मुस्लिम लीग को। और 1920 में उन्होंने कौन सी पार्टी छोड़ दी थी? कांग्रेस। अंडरलाइन कर लें बेटा, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं। 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, और उसके बाद 1920 में उन्होंने कांग्रेस को भी मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। उसके बाद बेटे अगले पॉइंट पर आ जाएंगे और वहाँ लिखेंगे मीसाके लखनऊ, लखनऊ पैक्ट या मुआहदा लखनऊ। अब बेटे बताओ, आपने पढ़ा हुआ है ये पॉइंट या नहीं पढ़ा हुआ हैं? बोलो ना कि लखनऊ के मुकाम पर एक जलसा हुआ था। बोलो कब हुआ था? 1916 में। मैं ये जितनी डेट्स आ रही हैं इनके अंदर ये सब MCQs हैं, लिहाजा बड़े ध्यान से। और आपको पता है कि आपने वहाँ पर जलसा किया, और उस जलसे में मुसलमानों को अलहदा कौम मान लिया गया। उसी जलसे में ये माना गया कि हिंदुओं के इलेक्शन अलग होंगे, मुसलमानों के अलग होंगे, और उसी जलसे में कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर मान लिया गया। तो ये पॉइंट आपने पीछे पढ़ा हुआ है। अगला पॉइंट बेटे वो कौन सा आ रहा है जी? वो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। आप लिखेंगे रोलट एक्ट, रोलट एक्ट, रोलट एक्ट। अच्छा ये रोलट एक्ट बेटे इधर देखिएगा, 1919 में 1919 में एक बंदा था सर सिडनी रोलट। बोलो क्या नाम था? सर सिडनी रोलट। वो रोल ज़्यादा खाता था। तो सर सिडनी रोलट उसने ना बेटे एक कानून पास किया, और वो कानून बिल्कुल अवाम के हक़ में नहीं था, वो हुक्मरानों के हक़ में था। कायदे आज़म ने उस रोलट एक्ट को काला कानून करार दिया। कौन सा कानून करार दिया? काला, ब्लैक लॉ। और उस कानून को मानने से इनकार कर दिया। ये बेटा देखो, आपने कायदे आज़म ने इस मुसव्वदा कानून की मुखालफत की, उसे गैर आइनी करार दिया, और एहतजाजन उन्होंने वायसराय हिंद की कौंसिल से इस्तीफ़ा भी दे दिया। फिर बेटे यहाँ आप लिखेंगे 14 नुकात,
اگلا پوائنٹ ہے 14 نکات، 14 پوائنٹ. بتاؤ پہلے پڑھا ہوا ہے نہیں؟ کب دیے تھے بیٹا؟ 1929. 14 نکات دیے. پھر بیٹے اگلے پوائنٹ پر آ جائیں. گول میز کانفرنسز، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز، گول میز کانفرنسز. بیٹا 1930 سے لے کر 1932 تک 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں لندن میں. قائد اعظم نے ان میں بھی شرکت کی. قائد اعظم نے ان میں ٹوٹل 3 تھیں. قائد اعظم نے کتنوں میں شرکت کی؟ 2 میں. اگلے پوائنٹ پر آ جائیں. وہاں لکھیں گے پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، مسلم لیگ کے صدر. قائد اعظم محمد علی جناح. بیٹے یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی تھی نا، ان میں قائد اعظم کی کوئی بات بھی نہیں مانی گئی تھی، جس کی وجہ سے قائد اعظم انڈیا چھوڑ کے پرماننٹ چلے گئے تھے، ملک چھوڑ کے. پھر علامہ اقبال نے لیٹر لکھا، پھر قائد اعظم واپس آئے. 1934 میں واپس آئے اور آ کر بیٹا کس پولیٹیکل پارٹی کے باقاعدہ صدر بن گئے؟ مسلم لیگ کے صدر بن گئے. اور پھر مسلم لیگ کو مزید ایکٹیو کیا اور پاکستان بنا. اگلے پوائنٹ پر آ جائیں اور وہاں لکھیں گے قرارداد لاہور ریزولوشن. قرارداد لاہور. ہاں جی بیٹے جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان، بولیے کب ہوا تھا؟ 1940 میں. کس نے کروایا تھا؟ قائد اعظم نے. اور اس میں ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا کہ ہم ہر صورت کیا بنائیں گے؟ پاکستان بنائیں گے. اگلے پوائنٹ پر آ جاؤ اور وہاں لکھیں گے عام انتخابات، جنرل الیکشنز. ہاں جی کل پڑھا تھا جنرل الیکشنز ہوئے تھے، بولو کب ہوئے تھے؟ 46 میں. اور ان الیکشنز میں کس نے جیتا تھا؟ مسلم لیگ نے. اگلا پوائنٹ بیٹا پاکستان کا قیام. پاکستان کا قیام. بالآخر بیٹا ان ساری کاوشوں کے بعد 14 اگست 1947 کو کیا بن گیا بیٹے؟ پاکستان. تو یہ وہ سارا رول ہے. اچھا یہ بیٹے بہت تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، آپ اس میں اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی آپ یاد کر لیں تو اٹس اوکے. اس کے بعد آخری جو پیراگراف ہے وہاں پر آپ لکھیں گے بیٹا قائد اعظم کی وفات، ڈیتھ آف قائد اعظم. قائد اعظم کی وفات. پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے. سخت محنت کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی فائلوں تک خود آبزرو کرتے تھے. پورے پاکستان کو بننے کے ساتھ ہی جتنی ارلی پرابلمز تھی ان کو فیس کیا، مینج کیا، لوگوں کو سیٹل کیا، جس سے آپ کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی. اور بالآخر انڈرلائن کر لیں 11 سپٹمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. یہ میرا پتر ایک کمپلیٹ لانگ کویسچن ہے. بتاؤ ذرا پہلا کام کیا کیا بیٹے قائد اعظم نے؟ منٹو مارلے اصلاحات، پھر مسلم لیگ کو جوائن کیا، پھر رولٹ ایکٹ، پھر میری آواز زیادہ ہے آپ لوگوں سے، آپ اتنے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کیا 14 نکات، پھر اس کے بعد حامد، پھر پاکستان. تو یہ بیٹے ایفرٹ تھیں قائد اعظم کی پاکستان کو بنانے کے سلسلے میں. اس کو اپنے اچھے کاکوں کی طرح یاد کر لینا.